وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور اسے چاہیے کہ وہ نرمی سے بات کرے. تلطف لطف سے یہ لفظ ہے. اسے چاہیے کہ وہ نرمی سے بات کرے. یعنی ظاہر ہے بھاؤ تاؤ کرتے ہوئے بندہ کبھی وہ بھی ہو جاتا ہے. تو یہ یعنی ہم چونکہ مفرور ہیں، ہم لڑنا افورڈ نہیں کر سکتے. یہ نہ ہو کہ دو تلخ کلامی ہو، لوگ اکٹھے ہو جائیں، ہم پکڑے نہ جائیں، کوئی ادھر ہی پولیس والا نہ آ جائے. تو بس جو قیمت لگے دے کے جلدی سے نرمی سے بات کر کے نکل آنا. اچھا یہ جو لفظ ہے نا وَلْيَتَلَطَّفْ، اس سے ایک یہ جو بتایا تھا ابھی، چونکہ ترکی کا ذکر ہے، یہ کوئی چکر ترکی کا بڑا سخت ہے. اب یہ دیکھیں نا، یہ بھی ترکی والے ہیں. آگے جو ہے نا وہ ذوالقرنین نے جو سفر کیا تھا تو وہ میاتن حمیمین جو ایک وہ جہاں تک وہ گئے تھے وہ بھی ترکی تک گئے تھے، اور بھی معاملات ہیں. تو اسی میں یہ جو ایک مسئلہ ہے گولن جو ہیں ان کے وہاں کے، یہ جو ابھی کون ہے، طیب اردوغان ہے نا، تو یہ پہلے اتحادی تھے، بعد میں ان میں پھوٹ پڑ گئی تھی. جب طیب اردوغان کے خلاف بغاوت ہوئی تھی تو اس نے تو وہ ساری وہ جو گولن گروپ کے اوپر اس کی جو ہے نا وہ الزام لگا دیا تھا. وہ صوفی قسم کے لوگ ہیں، ان کے اوپر تصوف کا غلبہ ہے. قاضی حسین احمد جو جماعت اسلامی کے امیر رہے، انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ وہ ان سے ملے تھے وہاں ترکی میں. تو اب یہ لوگ ہیں صوفی مزاج کے، لیکن یہ شریعت کی اتنی وہ نہیں کرتے، عمل درآمد اس پہ نہیں. جیسے ہوتا ہے نا، آپ نے داڑھی رکھیں، یہ کریں وہ کریں، اتباع سنت اس کا اتنا نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا یار یہ آپ، یعنی قاضی صاحب نے ان سے کہا کہ آپ یہ عمل کی طرف آپ کا اتنا رجحان نہیں ہے، جبکہ جذبہ یہ وہ بہت ہے. تو اس کا جواب انہوں نے دیا تھا کہ قرآن مجید میں اصحاب کہف کا ذکر ہے کہ جب تمہاری جا کے دوسرے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہو تو تلطف کا مظاہرہ کرنا، تو وہ چیز جو فرکشن کریٹ کرے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. تو یعنی آپ کا رویہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ تلطف کا ہونا چاہیے. اچھا اب اگر شریعت کے اعتبار سے دیکھیں تو شریعت تو آپ کو یہ بھی الاؤ نہیں کرتی کہ آپ جا کے غار میں بیٹھیں. شریعت تو آپ کو معاشرے میں رہنے کی بات کرتی ہے. تو اگر غار میں بیٹھنا کسی اضطرار کے نتیجے میں ٹھیک ہو سکتا ہے تو کسی بنیاد پرست تلوار کا کسی سیکولر نیام میں ہونے میں کیا کسی کو مذائقہ ہے؟ قائد اعظم کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے نا کہ یہ اسلام کی تلوار سیکولر نیام میں ہے، کیونکہ وہ شریعت کی بات تو کرتے تھے، وہ پاکستان میں قرآن کے غلبے کی بات تو کرتے تھے، لیکن ان کے اپنا رنگ ڈھنگ کچھ بھی جو ہے اس طرح کا تھا نہیں. تو اگر یہ بات گولن صاحب کے لیے ٹھیک ہو سکتی ہے تو ان کے لیے بھی تو ٹھیک ہو سکتی ہے. اور اصحاب کہف کے لیے ایک بات اگر صحیح ہو سکتی ہے تو کوئی دوسرا اگر سر سید احمد خان سٹائل پر کوشش شروع کر دے تو وہ کیوں نہیں ٹھیک ہو سکتی؟ تو بہرحال یہ ایک سوچ بنائی گئی ہے، بنی ہے لوگوں کی. اب اس میں یہ فرق نوٹ کریں کہ ہمارے ہاں جو یہ اے آئی تحریک اٹھی ہیں، خاص طور پہ جماعت اسلامی یا پھر اسی کے بعد جو باقی اٹھی ہیں، یہ اس طرح کی تحریکیں نہیں ہیں جیسے ترکی میں تحریک چل رہی ہے. نام وہ بے شک اسلام کا لے رہے ہوں، ان کے افراد اس طرح اسلام کی پابندی نہیں کرتے. انہوں نے تو پہلی بات یہ کہ خود اللہ کے بندے بنو. اگر آپ ریاست کے اوپر اسلام غالب کرنا چاہتے ہو، پہلے اپنے 6 فٹ کے وجود کے اوپر اسلام غالب کرو، پہلے خود حقیقی مسلمان بنو. جماعت میں کبھی رکن بننا کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا تھا. ہمارے گاؤں میں ایک بندہ تھا، وہ کہتا تھا کہ صدر بننا آسان ہے، رکن بننا جماعت کا مشکل ہے. یعنی ملک کا صدر بننا آسان ہے، جماعت اسلامی کا رکن بننا مشکل ہے. تو بہرحال وہ جب بنی تھی تو وہ تو خالص اس بنیاد پہ، یہ وَلْيَتَلَطَّفْ کے اصول پر نہیں بنی تھی. لیکن آپ آج اپنے ملک میں ایسے لوگ دیکھیں گے جو کہیں گے کہ بھائی شریعت کی پابندی کی اتنی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کہ خلافت آنی چاہیے. وہ پتہ نہیں خلافت آ کے کرے گی کہ اب یہ والی خلافت اب ترکی میں آیا چاہتی ہے. اور اب 1992 میں ڈاکٹر صاحب ترکی گئے تھے، واپس آ کے انہوں نے خطبہ جمعہ میں یہ بات کہی تھی کہ یہودیوں کا یہ منصوبہ ہے، فری میسنری کا یہ منصوبہ ہے کہ ترکی میں خلافت آئے.